باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریة من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ مال اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو ہم نے ان کو ناگہان پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون، آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ افامین اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں۔ اوامین اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، اور کیا اہل شہر اس سے نہ ڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ خدا کے داؤ کا ڈر نہیں رکھتے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، سن لو کہ خدا کے داؤ سے وہی لوگ نہ ڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ پیچھے اللہ رب العالمین نے کئی قوموں کے واقعات بیان فرمائیں، حضرت نوح علیہ السلام اور ہود، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام اور قوم شعیب دا قصہ اللہ پاک نے، یہ سارے قصے اللہ پاک نے بڑی تفصیل دے نال بیان فرمائیں کہ انہاں قوماں دے نال کی ہویا۔ تے اج اللہ پاک نے اجمالی طور تے سارا قصہ نو بیان فرمایا ہے، اور اللہ پاک دا ارشاد ہے وما ارسلنا فی قریہ، اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، یعنی کوئی ایسا شہر نہیں جتھے اساں کوئی پیغمبر نہ بھیجیا، من نبی الا اخذنا اہلها، مگر وہاں کے رہنے والوں کو بالبأساء، جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں، والضراء لعلهم یضرعون، اللہ پاک نے جڑے ایمان نہ لے کے آئے انہاں دکھ اور مصیبتاں دے اندر مبتلا کیتا، اس واسطے کیتا تاکہ لعلهم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں، یعنی دکھ اگر آوے، مصیبت پریشانی آوے تو اللہ پاک کو فرمایا کہ تسی کے کرو، میرے والے پاسے رجوع کرو، میرے والے پاسے توجہ کرو، عاجزی کرو اور زاری کرو۔ تو اس آیات کریمہ تو یہ پتہ چلدا کہ جدو بھی انسان تے کوئی دکھ آوے، کوئی تکلیف آوے، کوئی پریشانی آوے تے فوراً کے کرے، اللہ پاک کی ذات والے پاسے فوراً رجوع کرے، اللہ والے پاسے متوجہ ہو ونجے، اللہ والے پاسے توجہ کرے۔ لیکن آج دنیا دے اندر ویکھ رہے ہو مسلمان دکھاں مصیبتاں پریشانیاں دے اندر گھرے ہوئے ہیں، مبتلا ہیں، لیکن تس تو مست نہیں ہوندی کہ اسی اللہ پاک دی ذات والے پاسے رجوع کریے، توجہ کریے۔ فرمایا تواڈے تے چھوٹی تو چھوٹی پریشانی بھی آوے
فوراً کہ کرو اللہ دی ذات والے پاسے رجوع کرو کوئی مصیبت بھی آوے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمیندین کہ ایک دفعہ نبی پاک سلم نماز ادا فرما رہے ہیں حجرے دے اندر، اور حضور اکثر تہجد دی نماز اندھیرے دے اندر ارشاد فرمیندے آن، کیونکہ چراغ اور اس وقت بجلیاں دا نظام تے ہوندا کوئی نہ، کہ آپ علیہ السلام اکثر اندھیرے دے اندر تہجد دی نماز ادا فرمیندے آن، اور صحابہ اکرام نے ویکھیا کہ حضور علیہ السلام دے گھر دے اندر روشنی کوئی نہیں ہوندی، کسی صحابی نے مٹی دا کوئی چراغ بنا کے دے دیتا اور تیل پا کے دے دیتا، حضور نماز پڑھدے پین اور چراغ جلدا پیا، ہوا آئی، ہوا دے جھونکے دے نال وہ چراغ جڑا وہ بجھ گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چراغ دے بجھن دی وجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیران ہوئیاں اور عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا وڈا مسئلہ تے کوئی نہیں، میں چراغ نو دوبارہ تیلی مار کے اگ دے نال جلا چھڑے ساں، ایڈی وڈی پریشانی تا کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان نو جس چیز دے نال تکلیف ہوئے، اس چراغ دے بجھن دے نال سن پریشانی ہوئی، اسی ایک تھوڑے جے پریشان ہویا اور تکلیف ہوئی ہے، اور میں اس وجہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا کہ جدوں بھی مسلمان نو تکلیف ہوئے، پریشانی ہوئے، دکھ ہوئے، تے فوراً فرمایا اے آیات مبارکہ پڑھیاں کرے۔ تے اللہ پاک نے فرمایا کہ جدوں توانوں تکلیف آوے، دکھ آوے، مصیبت آوے تو تسی کے کرو میرے والے پاسے فوراً رجوع کرو، میرے والے پاسے توجہ کرو۔ تے اللہ پاک نے اس قوم والے پاسے پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، اور انہاں پیغمبران نے آ کے انہاں راہ راست دکھایا، اللہ دا پیغام پہنچایا، لیکن جدو انہاں اپنی چیزاں تو شرک تو گناہاں تو باز نہ آئے، اللہ رب العالمین نے انہاں تے دکھ اور مصیبتاں مبتلا کیتیاں۔ مثال دے طور تے دکھ کے لئے آئے، اللہ رب العالمین نے کدی کا مالی طور تے بھی اور بدنی طور تے بھی اللہ پاک نے انہاں دے تے دکھ نازل فرمائے، کدی بیماری دے اندر مبتلا ہو گئے، کدی سیلاب دی صورت دے اندر، کدی کوئی ہور تکلیف اللہ پاک نے انہاں دے تے نازل فرمائی، لیکن اے سارا کچھ ویکھن دے باوجود وقت بھی انہاں کے کیتا او اللہ علیہ پاسے متوجہ نہ ہوئے، انہاں رجوع اللہ دی ذات علیہ پاسے کوئی نہ کیتا، تے اللہ رب العالمین نے انہاں دی تکلیف نو بدل چھوڑیا، اللہ پاک نے آزمائش نو اور امتحان نو بدل چھوڑیا۔ اللہ پاک آزمائش نو بدل دے رہنے تاکہ انسان میرے والے پاسے رجوع کرے، توجہ کرے۔ اللہ نے اس انہاں دی آزمائش نو کیویں بدلیا؟ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا، یعنی انہاں دی تکلیفاں ختم کیتا، پریشانیاں ختم کیتا، مصیبتاں ختم کیتا، تے اللہ کے فرما رہا میں اپنیاں نعمتاں انہاں دے تے میں انہاں دی تکلیف نو انج بدلیا حتی عفوا وقالوا قد مسا، یہاں تک کہ مال اولاد میں زیادہ ہو گئے، یعنی میں انہاں اولاد دے نال نواز چھوڑیا، انہاں دے مال نو بھی زیادہ کر چھوڑیا، اور انہاں نعمتاں دے نال انہاں دی تکلیف نو راحت دے اندر، انہاں دے رنج نو اللہ پاک فرمایا میں راحت دے اندر بدل چھوڑیا۔ قد مس آباءنا الضراء، تو کہنے لگے انہاں کو جواب کے دیتا پہلے اللہ پاک انہاں دے تے دکھ اور مصیبتاں لائیاں تاکہ اے لوگ میرے آلے پاسے متوجہ ہون، لیکن انہاں وقت بھی اللہ آلے پاسے متوجہ نہ ہوئے، اللہ نے تکلیف نو بدلیا، اولاد دے اندر زیادہ کر چھوڑے، اور اللہ انہاں نے تے اپنیاں نعمتاں زیادہ کر چھوڑیاں، یعنی پھل زیادہ ہو گئے، انہاں دیاں زمیناں دے وچوں فصل زیادہ ہو گئی، یعنی اس لحاظ دے نال او کو کیا آکھن لگے کہ اے وجہ کم جڑے آنا والضراء والسراء فاخذناہم، اس کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج ورات ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے، یعنی یہ دنیا دا نظام ہے، انہاں کے چلدا رہندا ہے، کدی تکلیف تے کدی مال زیادہ کدی تھوڑا، جویں اسی لوگ بھی آکھدے رہندے ہاں مسلمان، یہ دنیا دا نظام ہے چلدا رہندا، لیکن اللہ دی طرفوں یہ آزمائشاں ہوندیاں، امتحان ہوندے، تو او آکھن لگے ساڈے وڈ وڈیریاں دے نال بھی انج ہوندا رہیا، کدی انہاں دے تے بیماریاں ہوندیاں، کدی دکھ ہوندے نے، کدی مال ہو زیادہ ہو ویندا، فاخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا،
اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے. اللہ فرما رہا کہ وقت میں انہوں نے کیتا پکڑ لیا جدو دونوں طرح دا میں انہوں نے ازمایا, دو طرح دی آزمائش انہوں نے تے بھیجیاں لیکن وہ باز نہ آئے, اور میں انہوں نے کیتا پکڑ لیا یہاں تک کہ وہ کیان بے خبر آن. ولو ان اہل القرى آمنوا, اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے, اگر ایمان لے آندے پیغمبران تسلیم کر لیندے, واتقوا لفتحنا علیہم, اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر برکات من السماء, ان پر آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دیتے. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جدو میرے پاس سے رجوع کر دیں اور اگر ایمان لے کے ہمیں پرہیزگار بڑھ میں دے, میں اللہ کے کراں آسمان اور زمین دے دروازے برکت واسطے نہ دے واسطے کھول چھوڑا ہاں. اج ویکھ لو انسان کئی مہینے اگر بارشاں نہیں ہوندیاں تے بندیاں نو ٹس تو مس نہیں ہوندی کہ اللہ لے پاسے اسی رجوع کریے اور اللہ لے پاسے متوجہ ہوئیے. انسان اپنی دنیا دے کماں دے اندر لگیا رہندا تے اللہ فرما رہے ہیں اگر ایمان لے آندے اور پرہیزگار بن وین میرے لے پاسے رجوع کرن تے میں انہاں دے واسطے کہ کراں آسمان اور زمین دے برکات کے دروازے کھول دیتے. ولیکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون, مگر انہوں نے تو تکذیب کی, یعنی اللہ نو جھٹلا چھوڑیا, اللہ دے پیغمبروں نو جھٹلا چھوڑیا, تکبر کو تیوں نے, سوا ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا. یعنی جی وجہ او اعمال کر دیا اللہ پاک فرما رہا ہے وہ انہوں نے پکڑ لیا, انہوں نے میں سزا دیتی ہے. تو انسان جی وجہ اعمال کرتا ہے اللہ پاک کو او وجہ ہی فیصلے بھی ارشاد فرماتے ہیں. افامین اہل القرى, کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں, یعنی وہ اس چیز تو بے خوف ہیں, ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون, کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو وہ بے خبر سو رہے ہوں. یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرا عذاب جڑا رات نو بھی آ سکتا ہے, دن نو بھی آ سکتا ہے, کسی وقت بھی آ سکتا ہے. تے اللہ دی ذات تو فرمایا کسی وقت بھی غافل نہ ہوئے کرو, ہر وقت اللہ لے پاسے متوجہ رہے کرو. کسی ٹائم بھی اللہ دی آزمائش, اللہ دی پکڑ, اللہ دا عذاب نازل ہو سکتا ہے. جس طرح فرمایا انسان زندگی دے اندر سوچ رہے ہوندا اجے میں جوان ہاں, وقت میں بڈھے ہونا, بعد میری شادی ہونی, میری اولاد ہونی ہے. نہیں, اللہ فرما رہا ہے کہ میں کسی وقت بھی تمہیں بلا سکتا, میری پکڑ آ سکتی ہے. یعنی موت بھی کسی وقت آ سکتی ہے. ہر وقت انسان نو تیار رہنا چاہیے ہے, ہر وقت اللہ پاک علیہ پاسے متوجہ ہونا چاہیے ہے, اور ہر وقت انسان نو ہر گناہ تو بچتے رہنا چاہیے ہے. کہ انج نہ ہوئے کہ گناہ دے اندر مبتلا ہوئے تو موت آ ونجے اور گناہ دی حالت دے اندر اللہ دے سامنے پیش کیتا ونجے. اس واسطے فرمایا انسان ہر وقت نیکی والے پاسے اور ہر وقت اچھائی والے پاسے اللہ والے پاسے متوجہ رہے. اللہ فرما رہے میرا عذاب ہو رات کو اور کسی وقت بھی, کہ تسی بے خبر ہو تو پتہ ہی نہ ہوئے, تسی ستے پے ہوئے تو میرا عذاب تواڈے تے نازل ہو ونجے. اوا امین اہل القرى, اور کیا اہل شہر اس سے نہ ڈر ہیں کہ تسی اتنے نہ ڈر ہو گئے ہو, ان یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون, کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو. یعنی دن چڑھدا پہ